چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, سوشل میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے, اور ہمیں جو کردار نہیں ادا جی, کر اس سکتے کے ہیں. لیے دیکھیں نا, جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں, جن کے مکان ٹوٹ گئے ہیں, ان کے لیے دنیا سے کیوں مدد مانگے جی؟ دنیا سے کیوں مدد مانگیں میرے خیال ہے بھائی؟ ان کے لیے مکان ہم خود تعمیر کر سکتے ہیں. اگر دنیا کے 2 ارب مسلمان 2-3 اینٹوں کے بھی پیسے دیں تو مکان بن جائیں گے. سر میرا خیال ہے سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ وہاں پہ امداد جانے ہی نہیں دی جا رہی. اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ملک, اور ابھی دیکھیں سعودی عرب اور UAE نے, قطر نے $3,500 ارب کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ کی ہے ٹرمپ کے ساتھ. 3.2 بلین ڈالرز کی اس کے لیے کمٹمنٹ کر سکتی ہے, تو اس سے یہ وعدہ لے سکتے تھے. ویسے اس نے سرسری کہا بھی کہ میں زیادتی نہیں ہونے دوں گا, لیکن وہ کوئی کمٹمنٹ تو نہیں لی انہوں نے. نہیں لی, بالکل اس سے یہ کمٹمنٹ تو لے سکتے تھے کہ بھائی وہاں غذا بھیجنے دیں. بالکل. اور یہ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اور وہ جو جواب دیں یا نہ دیں, ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ صحیح بات ہے سر, اس پہ بات کرتے رہیں گے. اور سر نے بتایا ہے کہ کون کیا, ہم کس طرح سے اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں. سر عمران خان صاحب کا جو بیان جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہے باہر آ کر, گو کہ ابھی اس پہ ٹویٹ بھی آ جائے گا, آج کل ان کا بڑا کمپریہنسو ٹویٹ آتا ہے. آج GHQ حملہ کیس کی سماعت تھی, وہاں سے نکل کے علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ایک تو علیمہ خان کو آج بھی نہیں جانے دیا گیا جیل. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ایک عام قیدی کو جو قانونی سہولیات ملتی ہیں جو وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں دی جا رہی. پھر ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی, جو 10 دن ہو گئے ہیں ان کی نئی کتابیں دی گئی ہیں وہ نہیں دینے دی جا رہی. بچوں سے ان کی بات نہیں کرائی جا رہی. ان کے ذاتی معالجین جو ہیں ان سے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کا چیک اپ نہیں ہونے دیا جا رہا. وکلا سے ان کی پراپر ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. جمعرات کی سیاسی قائدین کی ملاقات 5-6 ماہ سے بند ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ رول آف لا دفن ہو چکا ہے, اخلاقیات دفن ہو چکی ہیں. چیف الیکشن کمشنر پہ انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے کہ جس طرح سے اس کو بٹھایا ہوا ہے اس کا ڈیوریشن پوری ہو گئی ہے, مدت پوری ہو گئی ہے. پھر عمران خان نے کہا ہے کہ حضرت علی نے جس طرح سے کہا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے عمران خان کہہ رہے تھے کہ بھارت کوئی نہ کوئی حملہ کرے گا, تو اب بلوچستان میں جو انہوں نے کاروائیاں بڑھا دی ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا دہشت گردی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, معیشت کی حالت خراب ہے, اس کے لیے ملک کو متحد ہونا چاہیے. اور سیکنڈ لاسٹ انہوں نے کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ جس طرح سے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے جیل انتظامیہ کا سپرنٹینڈنٹ اور جیل انتظامیہ کے دیگر لوگ, یہ عدالتوں کے لیے شرمناک ہے. اور آخری بات عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ KPK کا بجٹ جو ہے وہ تب پاس ہوگا جب میرے پاس مزمل اسلم اور باقی لوگ آئیں گے. اور باقی آج عمران خان صاحب نے اطلاعات یہ ہیں کہ گور صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ظاہر ہے ان کی شخصیت مزاحمت والی نہیں ہے, لیکن آپ مزاحمت کریں, مومنٹم بڑھائیں. اور کوئی علی امین کے بارے میں کیا کہا؟ وہ بھی چل رہی ہیں. علی امین صاحب تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن اطلاعات کچھ اس طرح کے ہمارے دوست ہیں, زبیر علی خان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی مولا جٹ بن جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ ان سے ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی کیونکہ وہ اصل میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈرون حملہ جو ہوا ہے اس کے اوپر بہت اس پہ بہت ڈسٹرب ہیں. وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ڈرون حملوں پہ. انہوں نے کہا ہم نے اس کو روک دیا تھا, ان شہریوں کی جو شہادت ہے وہ بہت المناک ہے, اور بم گرا کے لوگوں پہ تو امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اس پہ زیادہ رنجیدہ سر میں دیکھیے جی, اس میں بنیادی نقطہ اور بنیادی نقطہ یہ ایک آدمی نے الیکشن جیتا, 2/3 اکثریت سے جیتا, اس کو اقتدار دینے کی بجائے رد و بدل کر کے تو ان چھوٹی پارٹیوں کو اقتدار دے دیا, بہت بری طرح ہاری تھی. 3 دفعہ اس نے انہیں شکست سے 2-4 کیا. قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں, صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں, 24 فروری کے الیکشن میں, ہولناک رکاوٹوں کے باوجود, دہشت پھیلانے کے باوجود. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ حق ہے کہ اسے اقتدار دیا جائے. جائے کہ نہ بچوں سے ملاقات, نہ بہنوں سے ملاقات میں بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, وکلاء سے بھی کتابیں تک روکی جاتی ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں. اچھا وہ سرکاری اخبار نویس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی میرا سوال ہے. عمران خان صاحب کا تو بڑا کیٹیگوریکل بیان آیا ہے. اب ہوا یہ کہ ایک سرکاری اخبار نویس ہیں, انہوں نے بہت بڑی خبر لگا دی کہ عمران خان شہباز شریف سے مذاکرات پہ راضی ہو گئے. عمران خان صاحب نے 3 بار جیل سے کہا ہے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ کسی طرح کی بات چیت نہیں کروں گا, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, مورلی کرپٹ ہیں, انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے, نقصان کیا ملک کا. اب وہ اخبار نویس آج یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا ہے. نہیں, پہلے ایک خبر انہوں نے یہ دی جو درست نہیں تھی, پھر اس کو درست فرض کر کے اس کو اپنا یو ٹرن کہہ دیا, اور ایک اخبار میں اس نے یہ فرمایا اس کو 15-20 سال رگڑا دیں. ہاں جی,
اور یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا پھر یہ ٹھیک ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی جمہوریت ہے, اگر کوئی اصول ہے, اگر کوئی قانون ہے, اگر کوئی آئین ہے, جس آدمی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اسے حکومت دی جائے, سادہ سی بات ہے. باقی سب چیزیں ضمنی اور ثانوی ہیں. اور شہباز شریف سے تو اس وقت وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے جب وہ حکومت میں تھے, اور یہ انہوں نے جب بلاول بھٹو نے آپ کو یاد کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان تو ہمارے ساتھ ہیں, وہ اس سے مسالے چاہتے تھے, کسی نہ کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ چاہتے تھے, تو اب وہ کیوں کرے گا؟ یہ سب جھوٹ لکھ رہے ہیں اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں یا اپنے بغض و عناد کی وجہ سے لکھ رہے ہیں. ایک اخبار میں اس میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. حالت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہوں اذان ہو جائے تو کہے گا آپ نے نماز پڑھی ہے, ہاں جی, اور تھوڑی دیر بعد پوچھے گا. لیکن دوسری طرف عمران خان کے خلاف جھوٹ لکھنے میں رتی برابر تامل نہیں ہے. یہ ہے ذوم تقوی, خبط عظمت, جو بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے. میں نے سر ایک سوال پولیٹیکل ڈائلاگ کے حوالے سے کرنا ہے, لیکن پہلے مریم نواز صاحبہ کے بیان دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 6-7 مئی کو کیا اس سے زیادہ پاکستان کا نقصان 9 مئی کو تحریک انصاف نے کیا. تو کیا یہ جو ہمارے دوست ہیں احمد بڑائی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جو پاکستان میں میزائل مارے بھارت نے, مساجد شہید ہوئیں, قرآن مجید شہید ہوئے, ہمارے بچے شہید ہوئے, ہمارے سویلین عورتیں شہید ہوئیں, ہمارے بزرگ شہید ہوئے, تو کیا 9 مئی کا جو نقصان تھا عمارتوں کا نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجدیں شہید ہونا اور یہ اصل میں اسے پیچھے اور بات ہے سر, اصل بات صرف اس کی مذمت کرنا نہیں, اس کی مذمت کرنا تو مقصود ہے بھارت کے جرم کو نرم کر کے پیش کرنا ہے کہ وہ اصل مسئلہ نہیں ہے. بھارت کی الغار, بچوں کا گھروں میں شہید ہونا اور بے پناہ 900 ارب روپے کا نقصان ہے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق. ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو, کیونکہ یہ اندازہ تو یہ تو صرف فوجی بتا سکتی ہے, جس کی وجہ سے کہا گیا کہ دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا. یہ بادل کے کہہ رہے ہیں. ان کے والد نے بھی کہا تھا مظفر آباد کے جلسہ عام میں کھڑے ہو کے کہ اتنا ظلم کشمیریوں پر بھارتی فوج نے نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج, بھارت نے نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج نے کیا. اصل میں انڈیا کے جرم کو کمتر کر کے پیش کر. نواز شریف اتنے دن چپ کیوں رہے, مریم کیوں چپ رہیں, اور جب بات کی شہباز شریف نے بھی, نواز شریف نے بھی, مریم نواز نے بھی بھارت کے خلاف بات نہیں کی, اپنے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا. سوال یہ ہے اپنے لوگوں کو خراج تحسین تو پیش کرنا ٹھیک ہے, یہ تو ایک حصہ ہے معاملے کا. تو جو مسلمانوں کا, جس نے الہ آباد میں 2000 مسلمان قتل کیے تھے, جو مسلمانوں کو کتے کے پلے کہتا ہے, جو جن سے نفرت کی بنیاد پر وہ سیاست کرتا ہے, پاکستان سے نفرت کی بنیاد, یہ اس کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور ان دونوں چیزوں پہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ تو ہیں اندرونی اختلافات. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی, ہم یہ بھی فرض کر لیں نون لیگ سے بھی زیادہ غلطیاں کی ہیں, جو اتنی ہولناک تقریر کی تھی خواجہ اعظم نے کہ ان کی ہڈیاں اور گوشت بھی نوچ کر چبا گئے, انہوں نے کبھی کسی جنگ میں. پراوین سوانی کہتا ہے پاکستان آج تک کوئی جنگ ہارا ہی نہیں مغربی محاذ پہ. خواجہ اعظم کہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی جنگ جیتی ہی نہیں, وہ بھارتی ہے. جی سر, مگر وہ کہتا ہے دیکھیں مشرقی پاکستان کی تو سچویشن ہی الگ تھی, آپ نے مینڈیٹ نہیں مانا, وہاں ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہو گئی, فوجی آپریشن کیا گیا اور بڑا ظلم ہوا, اور اس میں مشرف نے بالکل ٹھیک کیا تھا, معافی مانگی تھی, پھر معافی مانگنی چاہیے. اور وہ جو کہتے ہیں $4 بلین دیں, بالکل ان سے کہیں گے جب ہمارے پاس روپے ہوں گے ہم آپ کو $4 بلین دیں گے, آپ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا سنہری, اس کو خراج تحسین پیش کریں. اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے شریف خاندان, اور وقت ثابت کرے گا, مورخ لکھے گا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا. سر یہ بتائیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاثر یہ سامنے آ رہا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ عمران خان سے بات نہ کریں, عمران خان شہباز شریف سے اور گورنمنٹ سے مذاکرات کریں, جس سے عمران خان کرنا نہیں چاہتا. تو کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے؟ ہاں کہ ایک کیا کئی درمیانی راستے نکل سکتے ہیں. اس نے مجھے یاد نہیں کس کو لکھا تھا, پتہ نہیں اس وقت ڈگال زندہ تھا یا نہیں تھا, یا چرچا کس کو, کسی مغربی لیڈر کو نکسن نے لکھا تھا جب اس پہ بہت دباؤ آ گیا واٹر گیٹ کی وجہ سے کہ کیا کرنا چاہیے, تو اس نے 5 الٹرنیٹو تجویز کیے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور ایک الٹرنیٹو یہ تھا کہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی جائے. بات یہ ہے کہ نہ کریں عمران خان مذاکرات, انکار کر دے میں نہیں کرتا مذاکرات,
اور وہ جو آئینی محاذ ہے کیا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کو دے دے مینڈیٹ دے دے. اچھا زئی صاحب اور علامہ ناصر عباس چلے جائیں, ایک اختر مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب چلے جائیں, وہ اچھا ہے. وہ اس میں ہیں تو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں. حامد رضا صاحب ہیں. ہاں یہ سارے مضبوط لوگ ہیں. یہ چلے جائیں, ان سے کہیں جی یہاں رکھ دیں فارم 45 اور فارم 47 اور ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. زبردست. ہاں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کس بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں؟ آپ یہ مہلت مانگ رہے ہیں حکومت کرنے کی, کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور وہ بھی جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس کو اذیتیں دے کے, اس پہ ظلم کر کے اور اس کو تنگ کر کے, تو باقی رہ گئی یہ بات جنگ کی, بھارت کے معاملے کی بات. اس میں قوم کا کون سا حصہ ہے؟ یہ گیلب والے کرشمہ دکھاتے ہیں کہ جی فلاں نے زیادہ حمایت کی, فلاں نے, کسی نے کم حمایت نہیں کی, کوئی انڈین کو. عمران خان نے سب سے زیادہ سخت بیان دیا. بالکل. چند غیر ذمہ دار احمق ہو سکتے ہیں جنہوں نے بچگانہ باتیں کی ہوں, لیکن وہ ٹھنڈے ہو گئے نا, بالکل سب کو سمجھ آ گئی نا. جو پاکستانی فوج کا پائلٹ ہے, جو آدمی سیاچن میں لڑ رہا ہے, جی سر, وہ نہ صرف اتنا ہی سچا کھرا پاکستانی ہے, وہ ہمارے مقابلے میں نہایت افضل ہے. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا, پائلٹ وصیتیں لکھ کے گئے. دیکھیں نا, یہ پولرائزیشن میں یہی ہوتا ہے. میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا, پہلے ہوتی ہے شکایت, پھر ہوتی ہے غیبت, پھر بغض و عناد ہوتا ہے, پھر جتھے داری ہوتی ہے. تو جتھے داری میں سچ کی موت واقع ہو جاتی ہے.